استاد و مرشد احمد جاوید صاحب ایک دفعہ گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کائنات میں جو شے بھی مکمل ہوتی ہے اس کا متضاد اس میں شامل ہوتا ہے۔ کائنات میں سب سے نامکمل بات یک رخی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی نامکمل بات کو سننا اور سمجھنا ہو تو اس کا بس ایک رخ پڑھ لیں۔ مکمل بات کے تو دونوں رخ ہوتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مکمل شے اپنے اپوزنگ پولز اپنے ہی اندر رکھتی ہوگی۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف بھی آپ سب کی توجہ شروع میں دلوانا چاہتا ہوں، اس کے اوپر صرف سوچئے کہ اول آخر ظاہر و باطن۔ اب یہ تو اپوزنگ آئیڈیاز ہیں نا کہ اول آخر یا ظاہر و باطن، تو یہ آپ سوچئے گا کہ قہار اور رحمان، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ چینی فلسفے میں اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ایک فنومنا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ین اینڈ جانگ۔ چینی کاسمولوجی میں خوبصورت بات کہا جاتی ہے کہ متضاد مگر باہم قوتیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف مگر ہم آہنگ قوتیں۔ متضاد مگر ہم آہنگ قوتوں کو اگر ہم ایک جگہ کا اکٹھا کر لیں تو وہ ین اینڈ جانگ بنتی ہیں۔ کوائٹ اے ٹنگ ٹوسٹر اٹ از۔ چینی کاسمولوجی میں کہا جاتا ہے کہ کائنات اپنے انتشار میں تھی لیکن وہ ین اینڈ جانگ کی صورت میں منظم ہو کے آگے بڑھی۔ ین اینڈ جانگ کیا ہے؟ اگر آپ اس وقت اسکرین پہ جس تصویر کو دیکھ رہے ہیں یہ ین اینڈ جانگ ہے۔ ایک ڈارک حصہ ہے اور ایک برائٹ حصہ ہے، یعنی کہ ایک کالا حصہ ہے اور ایک سفید حصہ ہے، اور کالے حصے میں کچھ سفید موجود ہے اور سفید حصے میں کچھ کالا موجود ہے۔ یعنی کائنات کی جب تھاٹ مکمل کی جاتی ہے تو وہ مختلف متضاد مگر ہم آہنگ قوتوں سے بنتی ہے۔ چینی کاسمولوجی یہ کہتی کہ اس کائنات میں کیوس اور انتشار تھا، ہر طرف مختلف طاقتیں اچھائی کی اور برائی کی بکھری پڑی تھیں، لیکن کائنات کو آگے چلانے کے لیے ان کو منظم کرنا، ایک جگہ پر لانا بہت ضروری تھا۔ جب ان کو ایک جگہ پر لایا گیا تو کائنات تو مکمل ہوئی ین اینڈ جانگ کی خوبصورت تھاٹ بھی ہمارے سامنے آئی کہ وہ جو علامہ کا شعر ہے، مزی اندر جہان کور ذوقی کہ جزداں دارد و شیطانہ دارد۔ کائنات مکمل ہی نیکی و بدی سے مل کر ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگی ہماری گوئٹے والی ویڈیو جس میں ہم نے فاسٹ کا ذکر فرمایا، تو بھائی مکمل آدمی جہاں نیک ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس نے بڑی بدی بھی دیکھی ہوتی ہے، اس کے پاس یک رخ خیال نہیں ہوتے کائنات کے۔ تو یہ تو خیر تھوڑی ذرا پھر مذہبی بات ہوگی، لیکن اس کے اوپر آپ ضرور غور کیجئے کہ ین اینڈ جانگ ایک اپوزنگ فورسز ہیں، لیکن کائنات کو آگے چلانے کے لیے ان دونوں کا بیک وقت موجود ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور ہر نیکی میں کوئی نہ کوئی بدی اور ہر بدی میں کوئی نہ کوئی نیکی، ہر خیر میں کوئی شر اور ہر شر میں کوئی خیر ضرور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اگر سمجھنی ہو تو ین اینڈ جانگ سے سمجھیے، ورنہ اگر ین اور جانگ کو علیحدہ کر دیں، سفید رنگ ادھر نکل جائے، کالا رنگ ادھر نکل جائے، خیر ایک طرف شر ایک طرف، یا کبھی آپ ٹیلیسکوپ سے آسمان دیکھیں تو کومیٹس اور سٹارز پھر رہے ہیں انتشار میں۔ زندگی پیدا کرنے کے لیے، کل پیدا کرنے کے لیے، امید پیدا کرنے کے لیے، زندگی لائف کو واپس لانے کے لیے ان کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے اور اس انتشار کو منظم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دو قوتیں ہیں، ایک خیر کی، ایک شر کی، ایک ڈارکنس کی، ایک لائٹ کی، ایک اندھیرے کی، ایک روشنی کی، اور جب یہ اکٹھی ہوتی ہیں تو دن بن جاتا ہے، ایک مکمل دن۔ رات جس میں ہم سو جاتے ہیں، دن جس میں ہم جاگ جاتے ہیں۔ نہ ہم مکمل طور پہ سو سکتے ہیں، نہ ہم مکمل طور پہ جاگ سکتے ہیں، اور اگر مکمل زندگی جینی ہے تو روشنی اور اندھیرے کا بیک وقت ہونا حد سے زیادہ ضروری ہے۔ ین جو ہے وہ ڈارک سائڈ یا فیمنن سائڈ کو دکھاتا ہے۔ بالکل بھی فیمنسٹ لوگوں کو کرٹیک کی ضرورت نہیں ہے، بس چائنیز فلسافیکل تھاٹ ہے۔ یان جو ہے وہ برائٹ سائڈ ہے اور وہ میل کو دکھاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو ین ہے وہ تاؤز اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ود ڈرائنگ فرام دا یونیورس، کائنات سے پیچھے ہٹنا، پیسو ہونا، کائنات سے سیکلوژن کی طرف جانا، تنہائی کی طرف جانا۔ یان جو ہے وہ کنفیوشین فلسفی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایکٹیو ہونا، کائنات میں واپس آنا، اصول طے کرنا، مادے کی طرف حملہ آور ہونا، مادے میں رہنا، سماج میں رہنا۔ تو ین اور یانگ تاؤسٹ اور کنفیوشیس فلسفی کو بھی ایک طرح ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب کنفیوشیس تھاٹ اور تاؤسٹ تھاٹ ایک جگہ پر آتی ہیں تب ایک مکمل آدمی بنتا ہے جو نرم دم گفتگو ہوتا ہے اور گرم دم جستجو ہوتا ہے۔ اس کی تنہائی اتنی مکمل ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ اس میں کوئی موجود نہ ہو، اس کا سماج اتنا مکمل ہوتا ہے کہ اسی کی وجہ سے لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔
تو چائنیز فلسفی ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات بتاتی ہے. آخری بات جو ین اینڈ جانگ سے سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے جدلیات یا ڈائلیکٹکس کی وجہ سے کائنات میں حرکت ہے. کائنات میں حرکت پیدا ہی اپوزنگ فورسز کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ہم اپنے محبوب کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو مخالف قوتیں ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں تو شر سے ذرا دور بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بہت انٹرسٹنگ تھیوری ہے نا موٹیویشن کی، ہائیجین، وہ 2 فیکٹر تھیوری جو ہے کہ آپ فقط موٹیویشن سے نہیں بچ سکتے، آپ کو کچھ فیکٹر سے ہائیجین بھی اختیار کرنی ہے. یعنی کہ آپ فقط آگے بڑھتے ہوئے پیچھے نہ گرنے کی بھی قوت اتنی لگانی، یعنی آگے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے بھائی، پیچھے کو نہ گر جاؤ. تو بیک وقت آپ کو 2 طرح کی قوت چاہیے ہوتی ہے. میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، یعنی کہ اگر ایک امپلائی کی ہم سیلری بڑھا رہے ہیں کہ وہ موٹیویٹ ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں میں کوئی ایسا نہ ہو ورک پلیس پہ جو اس کو ایسا زچ کرتا ہو، ٹاکسک انوائرمنٹ نہ دیتا ہو جس کی وجہ سے وہ جاب چھوڑ دے. تو موٹیویٹرز ایک چیزیں ہوتی ہیں اور ہائیجین دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے ایک طرف بندے کو رکھنا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ رہے، اور ایک طرف اس کو وہ تمام سہولیات دینی جس سے وہ ڈس سیٹسفائی نہ ہو جائے. تو ین اینڈ جانگ کی لاتعداد امپلیکیشنز ہیں. آج تک اس کے اوپر تحقیقی مقالے چھپ رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. میرے لیے سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھا کہ متضاد مگر باہم، کیا خوبصورت مقام ہوگا وہ کائنات کا. یعنی کہ ہم مختلف مگر ہم آہنگ قوتوں کو اگر اکٹھا دیکھیں، ورنہ فقط روشنی کا پھیلے رہنا وہ بھی انتشار ہے، فقط اندھیرے کا پھیلے رہنا وہ بھی انتشار ہے. اور اگر اس کیوس کو ہم ایک منظم ڈسپلن دے دیں، یعنی کہ اگر ہم ان کی صلح کروا دیں، تو یہ ین اینڈ جانگ کی قوتیں بنتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ مکمل شے میں اس کی اپوزنگ فورس ضرور شامل ہوتی ہے. تو احمد جاوید صاحب کی وہ خوبصورت بات جہاں سے ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا کہ مکمل شے میں اس کا اپوزنگ فورس، اس کا جو متضاد ہے وہ شامل ہوتا ہے. اور اس کو ذرا ہم تھوڑے صوفیانہ انداز میں جا کے دیکھیں تو مکمل شے کو اپنا متضاد ڈھونڈنا نہیں ہوتا، اس نے خود چکھا ہوتا ہے، اس نے خود دیکھا ہوتا ہے. وہ شر بھی کسی سے مانگ کر نہیں لاتا، اس کا شر بھی اپنا اوریجنل ورژن ہوتا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. یعنی اس کے اندر 2 دنیائیں پوری کی پوری موجود ہوتی ہیں. اچھا، ین اینڈ جانگ میں جو بلکہ اگزامپل میں نے آپ کو دی کہ ین جو ہے وہ تاؤسٹ اپروچ ہے کہ کائنات سے تنہائی کی طرف جانا، یان جو ہے کنفیوشس اپروچ ہے کہ تنہائی سے واپس کائنات کی طرف جانا اور کائنات اور سماج کو زندہ کرنا. یہی انفس و آفاق کی طرف بھی آپ ین اینڈ جانگ میں جا سکتے ہیں. یعنی کہ میرا انفس و آفاق بھی 2 اپوزنگ سائڈز ہیں. ایک ٹوٹل میٹا فزیکل ہے، جو آفاق ہے مکمل فزیکل ہے. تو یہاں سے آپ کو پھر احساس ہوتا ہے اچھا انسان بہت بڑا ین اینڈ جانگ کا ایک ریپریزنٹیشن ہے. مگر میں ہر وقت مادی دنیا میں ہوتا ہوں، دیکھیں ٹیبل پر موجود ہوں، تمام طرح کی اشیاء مادی میرے پاس ہیں، مگر ہر وقت خیالات سے بھی کھیل رہا ہوں. بلکہ میرے ہی استاد و مرشد احمد جاوید صاحب کا قول ہے جس کے اوپر علیحدہ بھی ہمیں کبھی بات کرنی چاہیے. عقل 2 دنیاؤں میں رہتی ہے، ایک میں حاکم بن کر، ایک میں محکوم بن کر. یعنی ایک کائنات میں وہ حاکم ہوتی ہے جو خیالات کی کائنات، اور ایک باہر کی کائنات جہاں وہ تھک جاتی ہے، ہینڈل نہیں کر پاتی، وہاں وہ محکوم ہو جاتی ہے، وہاں پھر وہ کوئی اچھے پیکٹس کر لیتی ہے. تو اس چائنیز اسکول کے اوپر ضرور سوچیے گا، اور ٹریڈیشنل ایسٹرن فلسفی ضرور پڑھا کریں. مشرقیت فقط مشرقی لباس پہننا یا مشرقی انداز میں زندگی بسر کرنا نہیں ہے، مگر باقی مشرقی تہذیبوں کو بھی جاننا اتنا ہی ضروری ہے.